اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ہر بندے اور ہر بندی کو اطلاع دی ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا ہے، اس اصول میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، یعنی ہر شخص کو کفن نصیب ہو یہ یقینی نہیں ہے، لیکن موت کا آنا ہر شخص کے لیے یقینی ہے۔ انسان کتنے بھی مضبوط قلعے میں ہو یا کتنے بھی عالیشان اور پائیدار محل میں فروکش ہو، موت جب آئے گی تو اس کے راہ میں یہ قلعے اور پائیدار بھی حائل نہیں ہو سکتے، بڑی سی بڑی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بیٹھے ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے موت کی تیاری کریں۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ اگر ہم نیکی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں والی موت عطا فرمائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت فاسقہ فاجرہ والی زندگی گزارے اور حضرت فاطمہ اور رابعہ بصریہ جیسی موت آ جائے؟ ہمیں آج ہی سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور موت کی تیاری کی شکل یہی ہے کہ ہم تمام گناہوں سے خواہ چھوٹے ہو یا بڑے آج ہی توبہ کر لے اور اعمال صالحہ کا رواج دے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں لگے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہم موت کو نہیں ٹال سکتے، اس وقت ہم کوئی تیاری نہیں کر سکتے۔ تیاری کا وقت یہی زندگی ہے، تیاری کے لیے کوئی علیحدہ وقت نہیں دیا جائے گا، لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ آپ نے کتنے ہی معصوم بچے کے جنازوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کتنے جوانوں کے جنازے کو آپ نے قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کو بھی موت کے سامنے عاجز ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہماری موت آ سکتی ہے، اس لیے ہر ایک کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ٹال نہیں سکتی، حتیٰ کہ حکومت و بادشاہ، سلطنت، وزارت، قوت بازو، مال و دولت، حکومت، ان میں سے کوئی چیز موت کو نہیں ٹال سکتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، موت کو اگر حکومت و بادشاہت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون نمرود کو کبھی موت نہ آتی۔ موت اگر وزارت سے ٹالی جا سکتی تو حامان جیسے وزیر کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون کو موت نہ آتی۔ ان سب کے مرنے سے یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور موت کا جب وقت آتا ہے تو اس میں تقدیم و تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس وقت ان کا وقت معین آئے گا تو ایک منٹ بھی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ مومن کا اصلی وطن جنت ہے، یہ دنیا وطن اقامت ہے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، پھر ہمیں اپنے دائمی وطن کی طرف کوچ کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے، یہ تماشا گاہ نہیں ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زندگی گزر جائے گی، بس بہت ہے، حالانکہ یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نکلنا ہے، اور کامیابی کی شکل یہی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی شخصیت کو سنوارے، اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنے اخلاق حمیدہ پیدا کرے، ازواج مطہرات اور صحابیات والی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے۔ پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی کتنی روشن اور ہمارا مستقبل کتنا تابناک ہوگا۔ ہمیں اپنے وطن اصلی جنت میں جانے کے لیے کسی طرح کی دشواریوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ موت کی سختیاں اور تکالیف ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور جب ہمیں موت آئے گی تو ہماری موت پر زمین و آسمان بھی روئیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نیک انسان مرد یا عورت فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور وہ اس کے سینے پر رومال رکھتے ہیں اور روح کو اتنا آسانی سے قبض کرتے ہیں جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد مردے کے کفن دفن کی تیاری ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے رزق اتارا جاتا تھا اس کی موت پر روتے ہیں، زمین کے وہ حصے جہاں وہ بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا تھا اس کی موت پر ماتم کرتے ہیں،
نیک مرد یا عورت کا جنازہ جب قبرستان کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ راستے کے دونوں طرف استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم نیک ہو، خدا کے سچے بندے بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔